السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو، آج 21 ستمبر، اس بچے کو کیا ہے؟ یہ بار بار اٹھ کے کیمرے کے سامنے آ رہا ہے۔ بیٹا اب نہ آنا ہے اس طرف، یہ تیسری مرتبہ اٹھ رہا ہے۔ آپ کیمرے والے آپ روکیں۔ میرے معزز دوستو، آج 21 ستمبر 2025 بروز اتوار ہے، اور میں یہاں ماڑی شریف ضلع چکوال میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں سیرت رحمت للعالمین کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے اسی عنوان پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو اللہ ہم دونوں کا وقت قیمتی بنائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن جب بندے کی محفل کی اٹینڈ کرنے کو کھولا جائے گا کہ اس نے کون سی محفلیں اٹینڈ کی تھی، کون سی مجلسیں اٹینڈ کی تھی، کس ماحول میں یہ پلا بڑھا تھا، تو حدیث پاک میں ہے، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، دین اور درود شریف کی بات نہیں ہوئی ہوگی، وہ مجلس اس بندے کے لیے سراسر نقصان کا باعث ہوگی، اور جس مجلس میں دین کی بات ہوگی یہ اس آدمی کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس مجلس کو فائدہ مند فرما دے۔ میرے دوستو، رحمت للعالمین، یہ قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب سورۃ انبیاء پارہ نمبر 17 سورت کا 107 نمبر کی آیت میں مقام موجود ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد کریم علیک التحیۃ والتسلیم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، صرف رحمت للامہ محمد نہیں ہے، اپنی امت کے لیے نہیں ہے، صرف انسانیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وہ انسان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ جانور ہوں، یا کچھ اور مخلوق ہو، جس عالم میں ہے، جیسے ہے، جہاں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ اب رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی یہ رحمت خاصہ ہے، اور یہی رحمت کا وافر حصہ اللہ نے حضور پاک کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم ارواح میں ہیں، تو جو لوگ عالم ارواح میں حضور پاک کے ساتھ
ساتھ ہیں حضور ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ نبی پاک عالم دنیا میں ہیں تو حضور پاک کا جو اتباع کرے گا حضور ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس جہاں سے چلے جائیں گے، اگلے جہاں میں ہوں گے تو اگلے جہاں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ ہر جگہ جہاں مصطفیٰ ہے، جہاں گویا میں یوں کہوں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہیں پر مصطفیٰ کی رحمت ہے، وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر ہم عالم ارواح کی بات کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب میں عالم ارواح میں بھی رحمت ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ اس پر کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک دو دلیلیں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت حضرت جابر سے ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، اللہ نے آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ کب کیا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین، ابھی اللہ تعالی نے حضرت آدم کو وجود نہیں بخشا تھا، اللہ نے میرے نبی بنانے کا فیصلہ اس وقت کر لیا تھا۔ آپ کے دماغ میں اس حدیث پاک سننے کے بعد ایک سوال آئے گا کہ پھر حضور اولاد آدم تو نہ ہوئے کیونکہ ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا، حضور کے رتبے کا فیصلہ پہلے ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، حضور پاک صرف اولاد آدم نہیں ہیں، اولاد آدم کے لیے فخر ہیں، اولاد آدم کے لیے اعزاز ہیں، اولاد آدم کو اللہ رب العزت نے جو مرتبت عطا فرمائی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کی اولاد بن کے تشریف لائے ہیں۔ اگر قرآن کریم اولاد انسانیت کے لیے بتاتا ہے، اولاد آدم کے لیے بتاتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ان کی وجوہات میں بڑی وجہ سرکار کا دنیا میں انسانیت کے سربراہ بن کے تشریف لانا ہے، تو حضور اولاد آدم ہیں۔ تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تھا، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھو بندہ یہاں پر ایم این اے کی شپ جیتتا ہے، ایم این اے کی سیٹ جیت جاتا ہے تو وہ ایم این اے تو بن جاتا ہے، لیکن حلف جب اٹھاتا ہے تو وہ ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کائنات بنانی ہے، کائنات میں حضور پاک کو خاتم النبیین بنانا ہے، یہ فیصلہ پہلے ہوا تھا، حضرت آدم کی پیدائش بعد میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضور پاک اولاد آدم نہیں ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے نبی بنانے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ارض و سما کی تخلیق کی ہے، رب کریم نے اس زمین و آسمان کے نقشے کو جوڑا ہے، تو پھر اس زمین و آسمان میں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہم کوئی بڑی سی بڑی چیز یا چھوٹی سی چھوٹی چیز چلانے کے لیے لیتے ہیں تو ہمیں ساتھ گارنٹی کارڈ ملتا ہے کہ آپ نے اس اصولوں کے مطابق چلانا ہے تو اس مشین کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ نے ان کے اصولوں سے ہٹ کے اس کو آپریٹ کرنا ہے تو پھر گارنٹی کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے انسانیت بنائی، اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی، تو پھر اللہ نے انہیں اصول بھی دیے ہیں جن اصولوں کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ ان اصولوں کا معنی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو انبیاء آئے
آئے ہیں، رسل آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، نمائندگان خدا آئے ہیں، شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، وحی لے کر آئے، مذہب لے کر آئے، تعلیمات خدا لے کر آئے، احکامات خدا لے کر آئے، تو یہ گویا گارنٹی کارڈ ہے اس امت کے چلنے کا، اس مخلوق کے چلنے کا، اس کے بود و باش کا، اس کے لیل و نہار گزارنے کا، اس کے لیونگ اسٹائل کا، اس کی صبح شام کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی سردی گرمی کا، اس کی عبادت کا، اس کی معاشرت کا، ان کی تہذیب و تمدن و ثقافت کا، یہ گارنٹی کارڈ ہے جسے شریعت انبیاء کہتے ہیں، جسے مذاہب انبیاء کہتے ہیں، جسے نبوت انبیاء کہتے ہیں، جسے رسالت انبیاء کہتے ہیں، جسے پیغمبری کا آنا کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے تمام انبیاء کو جوڑ کے دنیا میں بھیجا ہے امت کی رہبری، امت کی رہنمائی کے لیے، مخلوق کی رہبری، مخلوق کی رہنمائی کے لیے۔ یہ سلسلہ بعد میں چلا کیونکہ امت ٹھیک چلے، فیصلہ مصطفیٰ کا پہلے ہوا تھا، تو پتہ چلا میرے پاک پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یوں ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، عالم ارواح میں ہے، ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے، کائنات کی وجہ سے انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، انبیاء کو احکامات خدا ملے ہیں، امت کی رہبری ہوئی ہے، مخلوق کی رہنمائی ہوئی ہے۔ وجہ کون ہے؟ وجہ ٹھیک چلنا ہے، ٹھیک چلیں گے۔ وجہ کون ہے؟ وجہ چلانے والا نبی ہے، نبی آیا ہے۔ وجہ کون ہے؟ وجہ اس کائنات کے نظام کو درست کرنا ہے۔ کائنات کی وجہ کون ہے؟ یا عبادت خدا ہے یا آمد مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ چلا میرے پاک نبی کی رحمت للعالمین صرف دنیا میں نہیں ہے، عالم ارواح میں بھی ہے۔ قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، علوم قاسمی کے حامل ہیں، علوم قاسمی کو اٹھانے والے ہیں، علوم قاسمی کے شارح ہیں۔ آپ حضرت نانوتوی کے علوم کو آسان لفظوں میں دیکھنا چاہیں تو آپ کلمات طیبات کو دیکھیں۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کی خطبات حکیم الاسلام کو دیکھیے۔ حضرت کا مزاج یہ ہے، حضرت کا طرز یہ ہے، اپنی تمہید میں پوری تقریر بتاتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بتاتے ہیں، آخر میں اس کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک تقریر بھی سمجھ کے پڑھ لیں، کئی دن بندہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے کہ میں نے علوم نانوتوی کو سمجھا، میں نے علوم نانوتوی کو پڑھا، میں انہی علوم میں رحمت للعالمین عنوان پہ ایک پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہو۔ یاد رکھنا ماڑی شریف ضلع چکوال کے دوستو، تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے غیوروں، میں ایک قاسمی نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں رب کریم نے رسول کریم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، الست بربکم قالوا بلا، کہا اللہ تعالیٰ نے، ابھی لوگ پیدا ہو کر دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو عالم ارواح میں ان کی جسم کے مطابق، اس کی شان کے مطابق، اس زمانے اور اس وقت کے مطابق جسم عطا فرمایا، اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر رب کریم نے ان تمام لوگوں سے ایک سوال کیا اور انہیں بتایا کہ الست بربکم، میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میں تمہارا رازق، میں تمہارا جبار، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا الہ نہیں ہوں، کیا میں تمہارا معبود حقیقی نہیں ہو؟ تو مجھے اپنا حاجت روا مشکل کشا ایک خدا نہیں مانتے؟ رب کریم نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قاسم العلوم والخیرات کے علوم میں ہے قالوا بلا، قرآن کہتا ہے سب نے کہا اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے الہ، آپ ہمارے خدا، آپ ہمارے حاجت روا، آپ ہمارے مشکل کشا، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ توحید کا اقرار کیا، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے اکیلے پن کا اقرار کیا، احدیت و صمدیت کا اقرار کیا، سب نے کہا۔ تو حضرت نانوتوی کے علوم بتاتے ہیں قالوا بلا، یہ مخلوق کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ ہمارے خدا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ انہیں پتہ کیسے چلا؟ کہ ان کو تو پتہ تھا کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، لیکن ابتدا کی ہے، اسٹارٹ لیا ہے، شروع کیا ہے روح محمد نے، روح
محمد بھی عالم ارواح میں تھی. جب اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو روح محمد بولی بلا اللہ کیوں نہیں ہو، آپ ہی ہمارے خدا ہو. روح محمد کی آواز سن کے انبیاء بولے قالوا بلا اللہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں. انبیاء کی آواز کی گونج سن کے انبیاء کی امتیں بولی قالوا بلا اللہ آپ ہمارے خدا ہیں. پتہ چلا حضور پاک رحمت للعالمین قرآن کریم سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 بتاتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور پاک تمام جہانوں کے لیے رحمت. عالم دنیا بات میں ہے، عالم آخرت بات میں ہے، عالم قبر بات میں ہے، عالم ارواح پہلے ہے. تو عالم ارواح میں بھی اس رحمت للعالمین نے رحمت للعالمین دکھائی ہے، انبیاء کی رہنمائی کی ہے، انبیاء نے امتوں کی رہنمائی کی ہے. حضور نے بلا فرمایا، انبیاء نے بلا فرمایا، انبیاء کے بلا فرمانے کو دیکھ کے لوگوں نے بلا فرمایا. پتہ چلا حضور کی رحمت آج سے نہیں روز اول سے ہے، روز اول سے، روز اول سے ہے، یوم اول سے ہے، ابتدا سے ہے، کائنات کی افرینش سے ہے. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مجزہ، یہ مجدہ اور خوشخبری صرف آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے، تمام جہانوں کے. میرے دوستو عالم ارواح میں اس پر بس نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ رہنمائی کرائی ہے. میں آپ کی خدمت میں اس پر کئی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پر بات کر کے اپنے عنوان کو آپ کی خدمت میں آگے لانے لگا ہوں. توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک کی رحمت للعالمین آنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی. امام زرقانی نے شرح المواہب میں جو اس کی تفصیل موجود ہے، حضرت امام زرقانی کی میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھنے لگا ہوں. حضرت اما آمنہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا ہے. اس سے پہلے حضرت عبد المطلب ابھی نکاح نہیں کرایا تھا اپنے بیٹے عبداللہ کا. ان کے سامنے بھی رحمت للعالمین کا ظہور ہوا. کہنے لگے کیسے؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں. امام سہیلی نے روز الانف میں تفصیل دی ہے. یہ عربی کتاب ہے، آپ اردو کتاب میں پڑھنا چاہیں تو دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ میں آپ کو اس پر تفصیل مل جائے گی. وہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت عبد المطلب اپنے کعبۃ اللہ کی دی ہوئی حفاظت کی ذمہ داری بڑی اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے کہ یمن کے بادشاہ ابراہ کو یہ خواہش اٹھی، یہ معاملہ اٹھا کہ جی میں کعبۃ اللہ کی عزت برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنا کعبہ بناتا ہوں. اس نے یمن کے علاقے صنعاء میں اپنا کعبہ بنایا. لوگوں کی توجہ نہ گئی، لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو پھر اسے غصہ آیا. وہ کعبۃ اللہ کے گرانے کے لیے اپنی بادشاہی طاقت کے ساتھ آیا. اس نے ہاتھیوں کا لاؤ لشکر لایا اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے وادی محصر میں آ کے رک گیا کہ 1 2 4 دن رک کے فوج کو تازہ دم کر کے ہاتھیوں کو چارہ وارہ کھلا کے انہیں بھی تازہ دم کر کے میں مکہ پہ چڑھائی کروں گا. اسی اسنا میں جب یہ وادی محصر میں قیام کر رہا تھا اور اس نے سوال کیا، اس نے کہا جی عجیب معاملہ ہے، یہ تو اتنے زیادہ اونٹوں کے ریوڑ چڑھ رہے ہیں، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ اسے بتایا گیا کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد کے ہیں. ابھی حضور پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ ان کے آنے سے پہلے کی بات ہے. تو اس شخص نے کہا میں تو کعبہ گرانے آیا، متولی کا مال تو میرے اوپر حلال ہے، سارے اونٹ پکڑو. پکڑا کے وہ اپنے لشکر میں لے گیا. حضرت عبد المطلب کو اطلاع ہوئی کہ آپ کے اونٹوں کا ریوڑ آپ کے دشمن ابرہا جو کعبہ گرانے آیا ہے اس نے اونٹ پکڑ لیے ہیں. حضرت عبد المطلب نے بندوں کو جمع کیا، ابرہا کے پاس گئے. جب ابرہا کو مد مقابل عبد المطلب
मुत्तलिब सामने आते नजर आया। कहते हैं नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के माथे में चमक रहा था। वजाहत मोहम्मदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के माथे में चमक रही थी, क्योंकि हुजूर पाक की नस्ल हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मामला, नस्ब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मामले से हुजूर पाक के दादा का सिलसिला है। तो वो नूर मोहम्मदी एक एक पुष्प से होता हुआ अंबियाए कराम का ऐसे चला, तो हुजूर पाक का भी ऐसे चला था, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब जो है ये 19वें नंबर पे हजरत अदनान के पोते हैं। अदनान पोता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो 19वें नंबर पे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर पाक के दादा उस अदनान के पोते हैं जो हुजूर के दादा हैं। सिलसिला सब एक ही है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुहै बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैबा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मजर बिन नजार बिन मात बिन अदनान, ये सिलसिला था। तो 19वें नंबर के पुख्ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। तो इनके चेहरे में, इनकी जबीन में भी वो नूर मोहम्मदी मुंतकिल होता होता आया। तो जब अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो अपनी बादशाही कुर्सी पे टिक न सका, उठ के खड़ा हो गया। सोचने लगा इसे भी अपने साथ कुर्सी पे बिठाऊं, मेरी बादशाही जलाल में फर्क आएगा, अब मैं क्या करूं। कहते हैं इसे कुछ समझ ना आया, ये अपने तख्त शाही से नीचे उतरा, अब्दुल मुत्तलिब का इस्तकबाल किया, जहां वो बैठे ये भी नीचे साथ बैठ गया। पूछने लगा आप कैसे आए हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इसे एक ही जुमला कहा, अना रब्बुल इबिल, मैं ऊँटों का रखवाला, ऊँटों का मालिक, अपने रेवड़ के ऊँट तूने चोरी किए हैं। और बादशाह करप्ट होते हैं, चोर होते हैं, रियाया की माल पे हमला करते हैं या मुहाफिज होते हैं, तो मैं तो अपने रियाया के माल पे चोरी करना सूझी है, मैं अपना हक तुमसे लेने आया हूँ, मुझे मेरे ऊँट वापस करो। अबरहा हंसने लगा, कहने लगा वाह, मैं तो तेरे तवल्लियत के काबे को गिराने आया था, तुझे अपने काबे की फिक्र नहीं है, अपने ऊँटों की फिक्र है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीखी जुमला बोला, आप ज़र के साथ लिखने के काबिल अल्फाज है। हुजूर के दादा ने फरमाया अना रब्बुल इबिल वलिल बैती रब्बुहु, और मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मैं अपनी चीज की बात करूंगा, बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह है, तू जान और खुदा जान। ये बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करनी थी। वो हैरान हो गया कि ये लोग इतने मुस्तगनी, इतने इस मसले पर इनको टस से मस भी नहीं हुए कि मैं काबा गिराने आया। कोई मसला तो हो सकता है। पहला रोब जो अबरहा के गाटे फिट हुआ, जो अबरहा के दिल में पड़ा, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जुर्रतमंदाना जुमला था जो उसके सामने बोला गया। फरमाते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब नहीं बोल रहे थे, ये नूर मोहम्मदी बोल रहा था जो अब्दुल मुत्तलिब के माथे में था। तो पता चला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलम अरवाह में नहीं, आलम दुनिया में भी साथ साथ काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद उसने ऊंट छोड़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, सबको इकट्ठा किया, ऊंट इकट्ठे किए और मक्का के वासियों को कहा पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ जाओ, अल्लाह जाने और अल्लाह का दुश्मन जाने। इमाम सुहैली ने वो कसीदा भी लिखा है जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, तवज्जो है आपकी, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का कुंडा पकड़ के दुआ की थी, लाहुम्मा इन्नल मरअ यमना रहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलि सलीबि व आबिदीहि यौमल आलका यर्रु जमीअ बिलादिहिम कयसुब्बु अयालका। का मेरे अल्लाह ये तेरे घर पे आए हैं, हाथियों का लश्कर चला के आए हैं, हर बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, अल्लाह जितनी ताकत हमारी हमने की, अब तू जान तेरा खुदा जाने। तो कुरान कहता है अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील, फिर रब्बे करीम ने इनकी हशरी नशरी करके रख दी थी। फजअलहुम कअस्फिब मअकूल, कोई बंदा मुंह में लुकमा डाले, चबाने लगे, जब सारा लुकमा चबाया जाए फिर वो लुकमा उगल के नीचे फेंके, तो जो लुकमे की हालत होती है वही हालत अबरहा के लश्कर की बनी। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, ये भी रहमतुल लिल आलमीनी काम कर रही थी। इस काबे को तुम गिराओगे जिस काबे का मुतवल्ली आने वाला ही है। मेरे दोस्तों,
حضرت رسول اللہ کی رحمت للعالمین یہاں تک نہیں ہے، میں اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تھی تو شادی میں بھی رحمت للعالمین کام کر رہی تھی، لوگ دور سے پہچان جاتے تھے جو علم والے تھے، یعنی تورات، یعنی زبور، یعنی انجیل، یعنی صحائف کو پڑھے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ماتھا محمدی والد کا ہے، یہ ماتھا نبوت کے ابا کا ہے، یہ جبین رسول اللہ کے ابا جان کی ہے۔ ایسے ہوا حضرت عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، بیٹے کو اپنے ننہال مدینہ طیبہ لے گئے بن زہرہ میں شادی کے لیے۔ وہاں پر برہ کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، وہب کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے نکاح ہوا۔ نکاح سے پہلے خزاعہ کی بستی پہ اس زمانے کے راستے کا قیام و طعام ہوتا تھا، لوگ رکتے تھے وہاں پہ اپنا قیام و طعام کر کے پھر آگے چلتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بھی وہاں رکے، عبد المطلب بھی وہاں رکے، باراتی جو ساتھ تھے وہ کچھ لوگ بھی وہاں رکے۔ باراتی سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، قافلے کے دوست جو ساتھ تھے وہ بھی وہاں رکے۔ تو وہاں تورات زبور انجیل کی ایک عالمہ رہتی تھی، وہ اس بالا خانے سے نیچے اتری، حضرت عبد المطلب کا اس نے آ کے ہاتھ پکڑا، اپنی طرف متوجہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے ہاتھ جھٹکا اور انہیں کہنے لگے، ان المرء ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، شریف آدمی اپنے دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنے عزت کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ یہ اس سے ہٹ گئے، مدینہ چلے گئے، حضرت اماں آمنہ سے نکاح ہوا، 3 دن وہاں گزارے، کچھ عرصہ گزار کے ان کو اپنے مائکے سے لے کر مکہ مکرمہ آنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں آنے پر جب یہ وہاں پہنچے، راستے میں خزاعہ کی بستی تھی تو پھر قیام و طعام پہ رکے، وہ عورت پھر اتری، اب تو شادی ہو چکی تھی، وہ قریب آئی تو حضرت عبداللہ نے سوچا یہ تو پھر آ گئی۔ وہ عورت کہنے لگی، جی میں اب کچھ کہنے نہیں آئی، میں ایک بات بتانے سنانے سمجھانے واضح کرنے آئی ہوں۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے تورات پڑھی ہے، میں نے انجیل پڑھی ہے، میں نے صحائف پڑھے ہیں، میں نے زبور پڑھی ہے، میں نے تورات انجیل زبور کے صحائفوں میں پڑھا ہے آخری نبی کون ہوگا، اس کا ابا کون ہوگا، اس کی شکل کیسے ہوگی، اس کی جبین کیسے ہوگی، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی علامت نشانی پہچان انٹروڈکشن کیسے ہوگی۔ میں نے وہ تمام نشانیاں، تمام علامتیں، تمام تعارف، تمام پہچان آپ کے چہرے پہ دیکھ لیا تھا۔ تو میں چاہتی تھی کہ وہ نور کی حاملہ میں بنوں، میں اس نور کو اٹھانے والی ہوں، لیکن ابھی آپ کے چہرے پہ مجھے وہ نور نظر نہیں آ رہا۔ کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ چکوال کے غیوروں، کیونکہ نور محمدی آگے منتقل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ایسے ہی معاملہ ہے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں ہے، وہ صرف آپ کی اور میرے لیے نہیں ہے، وہ رحمت ایک ایک موقع پہ چلتی ہوئی آئی ہے، ایک ایک موقع پر چلتی ہوئی آئی ہے۔ اور اس رحمت نے گویا نعرہ لگا کر بتایا ہے کہ رحمت محمدی اسے کہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں اس عنوان کو آگے بھی چلا سکتا ہوں لیکن مجھے کمپلیٹ کرنا ہے، میں آگے چلنے لگا ہوں۔ توجہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ابھی آئے نہیں، ماں کے پیٹ میں ہے۔ میں امام زرقانی کا حوالہ دے رہا تھا، انہوں نے فرمایا، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب خواتین کے پیٹ میں بچہ ہو انہیں تکلیف، انہیں مصائب، انہیں آلام، انہیں درد برداشت کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وزن اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے لیے کہنے لگی حضرت اماں آمنہ، حضور کی امی جان، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضور کے ابا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ابھی تو حضور پاک دنیا میں نہیں آئے تھے، ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اماں آمنہ کہتی ہے جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا، ما شعرت انی حملت بھی، خدا کی قسم مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں امید سے ہو چکی ہوں۔ نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی علم، نہ کوئی درد، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی مسائل، کسی قسم کا معاملہ۔ کہتی ہے مجھے نہیں ہوا، ما شعرت انی حملت بھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، میں ایسے ہی بالکل عام خواتین کی طرح چلی۔ میری بات کا مطلب درد ذہ کے معاملات نہیں ہے، رسول اللہ کو تکلیف کا معاملہ نہیں ہے، ماں باپ کی ڈیلیوری پین کا معاملہ نہیں ہے۔ حضور پاک جب دنیا میں آئے، بچوں کے ساتھ علائشیں ہوتی ہیں ناروں کی، حضور کے ساتھ نہیں تھا۔ ختنے کا
کا معاملہ ہوتا ہے، حضور مختون پیدا ہوئے، بچہ روتا پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور کی خصوصیت شمار کی گئی ہے کہ میرے پاک پیغمبر کو کسی قسم کے رونے کی بات نہیں تھی، رسول اللہ ہنستے آئے، اللہ کو یاد کرتے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہ رحمت للعالمین کا اثر ہے۔ پھر جب حضور دنیا میں آئے ہیں، حضور پاک کی رحمت اس سے بھی آگے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں اس سے آگے بھی کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک ایسا دین لے کر آئے، ایسا مذہب لے کر آئے، ایسا ایمان و یقین و احسان و ایقان لے کر آئے۔ حضور پاک کے اس دین کو جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، بدبختی ابو جہل کی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ مان سکا، اگر وہ مان لیتا تو آج جنتی ہوتا۔ وہ ابو بدبختی عقبہ بن ابی معیط کی، وہ حضور پاک کی بات کو نہ مان سکا اس لیے برا ہو گیا۔ بدبختی ابو لہب کی، وہ حضور کی بات کو نہ مانا اس لیے دوسری طرف چلا گیا۔ خوش قسمتی ابو بکر کی، جس نے مانا بھی، تسلیم بھی کیا، ایمان بھی لایا، حضور کی نصرت بھی کی، مدد بھی کی، پیغمبر کے ساتھ بھی چلا۔ تو قرآن کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ابو بکر ہوگا، تیاری جنت کی اللہ کروائیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کا یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، جنت کی تیاری کروائیں گے، یہ ترجمہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے آسان ترجمہ قرآن میں امام محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی کے علوم کو سامنے رکھ کے یوں کیا ہے۔ میرے دوستو، میں نے کہا پھر جس نے مانا، پھر رب نے اسے مقامات دیے، مرتبات دیے، رتبات دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے درجات سے نوازا۔ پھر امت کو یہ رحمت للعالمین یوں ملی ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی حدیث پاک ہے، اے میرے مولا، اگر میں نے کسی آدمی کو کوئی تکلیف دے دی ہے، اس تکلیف کا مستحق نہیں ہے، فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اگر میں نے کسی تھپڑ مارا، وہ مسلمان تھپڑ کا مستحق نہیں تھا، میں نے غصہ کیا، وہ غصے کا مستحق نہیں تھا، اللہ اس کے بدلے میں تو قیامت میں اس کے گناہ معاف کر دینا۔ فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صحیح مسلم، امام مسلم بن الحجاج القشیری المتوفى 261 ہجری، انہوں نے حدیث پاک اس ترتیب پہ لائی ہے۔ رسول اللہ کی رحمت للعالمین یہ ہے، سنیں، میرے پاک پیغمبر نے اپنی رحمت کے معاملات یوں بتائے کہ اگر کوئی شخص حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی میری بیٹی تھی، خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین، بہترین شکل کی مالک تھی، اور اس بیٹی کو بڑا پیار کرتا تھا، لیکن ابو جہل کی پولیس سے ڈرتا تھا، اس ڈر کے مارے میں نے اس بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے قبر میں ڈال دیا تھا، اور میں نے اس بچی کو تیار کیا۔ اس کی ماں نے سوچا نانی کے گھر لے کے جا رہا ہوں، میں اسے لے گیا، میں نے اپنے ساتھ کدال اٹھائی تو بچی پوچھنے لگی ابا نانی کے گھر جاتے ہوئے کدالیں تو نہیں لے جاتے، لیکن میں جنگل کی طرف چلا، ادھر مجھے بیٹی کہنے لگی ابا تو مجھے یہاں کہاں لے کر آ گیا، یہ تو نانی اماں، یہ تو خالہ جان، یہ تو ماموں جان، یہ تو نانا جان کے گھر کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے اسے چپ کرایا، پھر میں نے قبر کھودی تو وہ میری بیٹی جھولیاں بھر کے میرے ساتھ مٹی کو کھدوا رہی تھی، مٹی کو اٹھوا رہی تھی۔ میرے دل میں ابو جہل کی پولیس کا ڈر تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرو، ابو جہل کا حکم تھا، آخر میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ وہ روتی رہی، میں نے اس کی چیخیں نہ دیکھی۔ اللہ کے رسول، اب آپ کے پاس آیا ہوں، جئتک مستغفرا لذنوبی، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں ان کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، اب معافی مانگوں گا۔ کیا محمد الرسول اللہ کی نازل ہوئی شریعت میں میرے لیے اسپیس، گنجائش، وجہ، معافی، معذرت، توبہ اور معذرت نامہ اتنا ہے کہ مجھے ایکسپٹ کر لیا جائے؟ تو پھر پاک پیغمبر کی رحمت للعالمین جواب دیتی ہے، فرمایا یاد رکھنا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آپ مذہب قبول کرو، مذہب قبول کرو، کلمہ قبول کرو تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
جزاکم اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پاک پیغمبر کی رحمت اتنی، رحمت اتنی، رحمت اتنی کہ بے حد بے انتہا ہے۔ آؤ میں پاک پیغمبر کی رحمت للعالمینی اس سے بھی آگے چلانے لگا ہوں۔ نبی پاک کے لیے قرآن کریم حضور پاک کے لیے آیت اتارتا ہے، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ گناہگار آدمی 5 کام سن لو، 4 تم کر لو، 5واں اللہ کرے گا۔ گناہگار آدمی حضور کے پاس آئے، خود بھی معافی مانگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے حضور سے بھی اللہ سے معافی منگوائے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ اسے معاف کر دیں گے، اگلی زندگی پر رحمت اتاریں گے۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین یہاں پہ بس نہیں ہے کہ صحابہ آتے معافی مانگتے، حضور بھی مانگتے، رب معافی دیتا، نہیں نہیں، اس سے بھی بڑھ کے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے فثبت ان حکم الآیت باقی بعد وفاتہ، فرمایا حکم آیت حضور کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رابی من البدو الى رسول اللہ بعد وفات 3 ایام، 3 راتیں حضور کی وفات کو گزر گئی، دیہاتی دیہات سے چلا حضور کے پاس آیا، آنکھوں میں خواب سچائے، دیدار مصطفیٰ کے لیے پتہ نہیں تھا، حضور دنیا سے رخصت ہوئے، مدینہ پہنچا، دیوار اجنبی لگی، وہ پہنچا تو آ کر دیکھا حضور میری مقصود قبر میں موجود ہے، اسے اور تو کچھ سمجھ نہ آئی، یہی آیت پڑھی، یا رسول اللہ، اللہ نے قد انزل اللہ فی کتابک المنزل بقولہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے یہ مشتاق خوشخبری بشارت اتاری ہے کہ گناہگار آدمی خود بھی معافی مانگے، آپ کے پاس آئے، آپ بھی معافی مانگے، اللہ بخشے گا۔ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے پاس آیا، گناہ کی معافی مانگی، آپ کے پاس آیا، آپ کو اللہ کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا کہ اب بھی میرے لیے معافی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، علی خلیفہ 4م، خلیفہ راشد، حسین کا ابا، زہرا کا شہر، حضور کے 4تھے خلیفے، حضور کے داماد فرماتے ہیں عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، عام پیر کی بات نہیں کر رہا، میں پیروں کے پیر کی بات کر رہا ہوں، ولیوں کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اسے قبر مبارک سے تسلی دی گئی، بندے خوش ہو جا، اللہ نے تجھے معافی دے دی۔ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین اس حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں بھی ہمارے لیے رحمت رکھی ہے، وفات کے بعد بھی ذریعہ بتایا ہے تو رحمت رکھی ہے۔ رب کریم آپ کو رم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔